آج ہم سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے ایک دلچسپ فیصلے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ 2022 کا کیس ہے، MLD 1004۔ جی، یہ شکیل احمد ساہتوں کی ضمانت قبل از گرفتاری یعنی پری اریسٹ بیل کا معاملہ ہے۔ ہاں، اور عدالت نے یہ درخواست خارج کر دی تھی۔ حالانکہ بظاہر دفاع کے پاس کچھ اچھے نکات تھے، تو یہ سمجھنا ہے کہ آخر ضمانت ملی کیوں نہیں؟ بالکل، ان پر الزام تھا پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489-F کا۔ اچھا، یعنی وہ بے ایمانی سے چیک جاری کرنے والا سیکشن؟ جی وہی، اور ساتھ میں دفعہ 506(2) یعنی مجرمانہ دھمکی دینے کا الزام بھی تھا۔ یہ درخواست پہلے سیشن کورٹ سے بھی مسترد ہوئی تھی، پھر وہ ہائی کورٹ گئے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ شکایت کس نے کی اور کیا کہا؟ شکایت کنندہ تھے شہنواز۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ملزم شکیل احمد پر 17 لاکھ روپے واجب الادا تھے۔ یہ کوئی موٹر سائیکل کے لین دین کا معاملہ تھا۔ 17 لاکھ؟ کافی بڑی رقم ہے۔ جی، کافی بڑی رقم، اور کہا گیا کہ ملزم نے گواہوں کے سامنے 5 دسمبر 2019 کی تاریخ کا ایک چیک دیا، اور وہ چیک اس کی وجہ سے باؤنس ہو گیا۔ بینک کا میمو بھی ریکارڈ پر تھا۔ اچھا، صرف چیک نہیں، آپ نے دھمکی کا بھی ذکر کیا۔ جی، شکایت کنندہ نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے بعد میں یعنی کوئی 17 مارچ 2020 کو رقم مانگی تو ملزم اور اس کے کچھ ساتھیوں نے مبینہ طور پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ اوہو، تو اسی بنیاد پر پھر FIR ہوئی؟ بالکل، FIR نمبر 96/2020 تھی، تھانہ مورو میں۔ یہ 27 مارچ 2020 کو درج ہوئی۔ یعنی دھمکی کے واقعے کے بھی کوئی 10 دن بعد۔ خیر، اب آتے ملزم کے دفاع پر۔ ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں، ملزم کے وکیل کا بنیادی موقف تو یہی تھا کہ شکیل احمد بے گناہ ہے، اسے جان بوجھ کر بدنیتی سے پھنسایا جا رہا ہے۔ بدنیتی کس بنیاد پر؟ ایک تو انہوں نے FIR میں تاخیر کا نقطہ اٹھایا۔ واقعہ اگر 17 مارچ کا ہے تو FIR 27 مارچ کو کیوں؟ یہ جو 22 دن سے زیادہ کا وقفہ ہے، اس کی کوئی معقول وجہ نہیں بتائی گئی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اور چیک کے بارے میں کیا کہا؟ سب سے اہم بات، دفاع نے کہا کہ ملزم نے یہ چیک دیا ہی نہیں، وہ اس چیک کو جاری کرنے سے ہی مکمل طور پر انکاری تھے۔ اچھا، تو پھر چیک آیا کہاں سے؟ کوئی وضاحت دی؟ ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ چیک کہیں گم ہو گیا ہو یا شاید چوری ہو گیا ہو، اور اب اسے شکایت کنندہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یعنی گمشدہ یا چوری شدہ چیک کا استعمال؟ جی، اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ اصل تنازع تو شکایت کنندہ اور ملزم کے بھائی غلام شبیر کے درمیان تھا۔ اس سلسلے میں ایک پرانی FIR 289/2019 کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ اسی جھگڑے کی وجہ سے شکیل احمد کو بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ تو دفاع کافی مضبوط لگ رہا ہے۔ FIR میں تاخیر، چیک سے انکار، مبینہ بدنیتی، پرانا جھگڑا، لیکن پھر ضمانت کیوں نہیں ملی؟ استغاثہ نے کیا دلائل دیے؟ سرکاری وکیل یعنی ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نے ضمانت کی سخت مخالفت کی۔ ان کے کیا نقاط تھے؟ پہلا تو یہی کہ رقم بہت بڑی ہے، 17 لاکھ روپے۔ دوسرا، ملزم کا چیک سے صاف انکار کرنا، یہ خود ایک قابل غور بات ہے۔ مطلب اگر چیک آپ کا نہیں تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اور استغاثہ نے کہا کہ ریکارڈ پر ایسی کوئی ٹھوس چیز نہیں جس سے شکایت کنندہ کی بدنیتی ظاہر ہو۔ بظاہر تو لین دین کا معاملہ لگتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح بے ایمانی سے چیک جاری کرنا ایک سنگین مالی جرم ہے، اس سے کاروباری اعتماد خراب ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب آتے ہیں عدالت کے تجزیے پر۔ جج صاحب نے ان سب دلائل کو کیسے دیکھا؟ عدالت نے پہلے تو یہ تسلیم کیا کہ ہاں، فریقین کے درمیان بظاہر کوئی کاروباری لین دین ہوا تھا، موٹر سائیکل کی خرید و فروخت کا۔ اور چیک کے بارے میں؟ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر بینک کے میمو کو عدالت کا اولین تاثر، جسے ہم پرائما فیسی کہتے ہیں، وہ یہی بنا کہ چیک ملزم نے ہی جاری کیا تھا اور وہ ڈس آنر ہوا۔ لیکن ملزم تو انکار کر رہا تھا۔ جی، لیکن ضمانت کے سٹیج پر عدالت نے کیس کے میرٹ میں بہت گہرائی میں نہیں جانا ہوتا۔ انہوں نے پرائما فیسی یعنی بظاہر جو نظر آ رہا تھا اس پر فوکس کیا، اور بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ چیک دیا گیا اور باؤنس ہوا۔ اور سیکشن 489F یعنی بے ایمانی والی نیت کا کیا بنا؟ عدالت نے اس سیکشن کے اجزاء دیکھے، ایک تو بے ایمانی کی نیت، دوسرا چیک کسی
قرض یا ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے دیا گیا ہو، اور تیسرا وہ پیش کرنے پر ڈس آنر ہو جائے۔ عدالت کا خیال تھا کہ اتنی بڑی رقم کا چیک یہ جانتے ہوئے جاری کرنا کہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، یہ پرائما فیسی بے ایمانی ظاہر کرتا ہے۔ تو مطلب عدالت نے اس پہلی نظر میں بے ایمانی کو زیادہ وزن دیا، دفاعی نکات جیسے ایف آئی آر میں تاخیر یا ممکنہ خاندانی جھگڑا ان کے مقابلے میں؟ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ عدالت نے ضمانت کے کیس میں عمومی طور پر گہرائی میں ثبوت کا جائزہ نہیں لینا ہوتا، بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا پرائما فیسی کیس بنتا ہے یا نہیں، اور یہاں عدالت کو لگا کہ بنتا ہے۔ کیا عدالت نے کوئی اور عمومی مشاہدہ بھی کیا؟ ہاں، ایک اہم بات عدالت میں نوٹ کی کہ معاشرے میں چیک ڈس آنر ہونے کے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں، اور اس نے باہمی اعتماد کو خاص طور پر کاروباری لین دین میں شدید نقصان پہنچایا ہے۔ لوگ اب چیک پر بھروسہ کرنے سے کتراتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو حتمی فیصلہ کیا ہوا؟ حتمی فیصلہ یہی تھا کہ شکیل احمد ساہیتو کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی گئی، اور جو عبوری ضمانت چل رہی تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی۔ ملزم کو وہیں عدالت سے حراست میں لے لیا گیا اور سینٹرل جیل سکر بھیج دیا گیا۔ لیکن ٹرائل تو ابھی ہونا ہے۔ جی بالکل، عدالت نے واضح کیا کہ ٹرائل کورٹ اس ضمانت والے فیصلے سے متاثر ہوئے بغیر قانون کے مطابق شواہد کی بنیاد پر کیس کا فیصلہ کرے۔ تو اس پورے کیس کا خلاصہ یہ نکلا کہ بڑی رقم کے چیک باؤنس ہونے پر اگر بظاہر بے ایمانی کا عنصر نظر آئے تو عدالتیں ضمانت قبل از گرفتاری دینے میں بہت محتاط رویہ اختیار کرتی ہیں۔ ایف آئی آر میں تاخیر جیسے تکنیکی نکات شاید کافی نہ ہوں۔ بالکل، اور عدالت نے مالیاتی اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والے عنصر کو سنجیدگی سے لیا۔ جی، یہ ہمیں ایک اہم سوال پر بھی چھوڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ عدالت نے خود کہا کہ باؤنسڈ چیک معاشرتی اعتماد کو مجروح کرتے ہیں، تو پھر یہ توازن کیسے قائم کیا جائے کہ ایک طرف جو لوگ واقعی بے گناہ ہیں انہیں جھوٹے الزامات سے تحفظ ملے، اور دوسری طرف چیک جیسے اہم مالیاتی آلے کی ساکھ بھی برقرار رہے؟ جی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس توازن کو حاصل کرنے کے لیے شاید مزید وسیع تر قانونی یا انتظامی اقدامات کی ضرورت ہوگی، جن پر غور کرنا چاہیے۔